دولت لوگوں کو خود غرض بنا دیتی ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ لوگوں کے پاس دولت آتی ہے تو وہ خود غرض بن جاتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ کیا دنیا میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ آپ کے اپنے معاشرے میں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں جن کے پاس بے انتہا پیسہ ہے وہ خود غرض نہیں ہے؟ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں, وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. لا آف اٹریکشن, قانون کشش, جس کا آگے قرآن میں بھی میں جو ہے نا ذکر کروں گا, جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن. انرجی کام کرتی ہے کہ جہاں فوکس کرتے ہیں اسی کو اٹریکٹ کرتے ہیں. ہم جس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, فوکس کرتے ہیں, وہی اٹریکٹ کرتے ہیں. میں خود غرض کو فوکس کروں گا, مجھے خود غرض ہی ملیں گے. 92 کے اس آپریشن کے اندر جب یہاں پہ لاشیں بچھی ہوئی تھیں, اور میں اس وقت بھی پڑھاتا تھا, اسٹوڈنٹ تھا اور پڑھاتا بھی تھا, میں جب راستے کے اندر مجھے پولیس والا روکتا تھا تو مجھے گلے لگا لیتا تھا. میں لیاقت آباد نازم آباد کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں ہمیشہ فوکس کرتا ہوں کہ مجھے اچھے لوگ ملیں گے. اس لیے مجھے اس ساری دنیا کے اندر مجھے برے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں. جہاں میں فوکس کروں گا مجھے وہی اٹریکٹ کروں گا. اپنے آس پاس جب نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو ایسے مثالیں ملنی شروع ہو جائیں گی کہ یار اللہ کا شکر اس کے پاس اتنی دولت ہے, یہ بالکل بھی خود غرض نہیں ہے. آس پاس آپ نظر دوڑانا شروع کریں گے, آپ کو مثالوں پہ مثالیں, مثالوں پہ مثالیں, مثالوں پہ مثالیں ملنی شروع ہو جائیں گی. مور منی مور اینیمیز, زیادہ دولت زیادہ دشمنی. صحیح ہے؟ کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ دولت مند لوگوں کے بے انتہا دشمن ہوتے ہیں, یا یہ صرف ہمارے ذہن کا خیال ہے؟ کیا سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ دولت کا مطلب ہے زیادہ دشمنی؟ سب کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے, پر اگر آپ نارملی دیکھو تو زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دشمنی کر لیتے ہیں. آپ بہت اچھے ہیں ان سے, پر آپ کے ساتھ وہ دشمنی کر رہے ہیں. آپ کون؟ زیادہ دولت مند شخص جی, زیادہ تر کس سے دشمنی کر لیتے ہیں؟ مطلب جیسے انکانشیس پرسپیکٹو بتاؤں. مطلب زیادہ بھائی آپ جب میرے ساتھ, آپ کے ساتھ اگر یہ ہوگا, آپ کو اگر آگے کوئی آگے کہے گا, آپ سے کوئی چیز ہوگا, تو ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. ہم بات میں سے شروع کریں, پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے گا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ میں سے شروع کریں. جبھی تو میں نے پوچھا آپ کون, آپ نے مجھ سے کہہ رہے آپ, میں تو ساتھ تو نہیں ہوا ایسا. نہیں, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے نا, ہم یہ سمجھے. ہاؤ ڈو یو نو کہ یہ میجورٹی ہے؟ آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے جس کے حساب سے میجورٹی ہے؟ میں 1-to-1 سیشنز کرتا ہوں تو میرے پاس اکثر اسی طرح کے کیسز آتے ہیں. سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کچھ سنا سا جملہ لگ رہا ہے نا, سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میں نے پوچھا باراک اوباما آپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں. امیتابھ بچن؟ نہیں. میں؟ نہیں. پڑوس میں؟ نہیں. آخر میں پتہ لگتا ہے کہ ساس سے جھگڑا ہے. سب ایسے کرتے ہیں. دس از کالڈ جنرلائزیشن. دس از کالڈ جنرلائزیشن. آپ نے کہا نا ایسا ہی ہوتا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مجھے گنوانا شروع کر دیں, ابھی کتنے لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ 2 نہیں ملیں گے. 2 نہیں ملیں گے, گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں. بہت سوچے کے گھوڑے لگائیں گے تو 2 نہیں ملیں گے. اور کوئی 2 ملیں گے بھی تو وہ بھی سنے سنائے ہوں گے. جب ان سے جا کے پوچھیں گے تو ان کا فرائی پان چھوٹا ہوگا. میں غریب ہوں کیونکہ میں غریب خاندان سے ہوں. جو غریب خاندان سے ہوتے ہیں وہ غریب رہتے ہیں ساری زندگی. ہلال کی کینڈیز کھاتے ہیں آپ لوگ؟ ہلال کینڈیز کے اونر جو ہیں حیدرآباد کی بس کے اندر ٹافیاں بیچتے تھے گلے میں. آج وہ ہلال کینڈیز ہے جس نے اچھوں کو یہاں سے بھگا دیا. جوڑیا بازار میں ایک چھوٹا سا ٹھیا ہوتا تھا, وہاں پہ سری لنکا سے چائے منگا کے 2 پتیاں مکس کر کے پوڑیوں میں بیچی جاتی تھی. آج اس چائے کا نام ٹپال ہے. جانتے ہیں آپ لوگ ٹپال کو؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایگزامپلس دے رہا ہوں. میں آپ کو بل گیٹس کی ایگزامپل اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یار امریکہ میں یہ پاسبل ہے کہ یار ایک اسٹوڈنٹ تھا وہ فیل ہو گیا, اس نے $1 بلین بنا لیا. ایسی وہاں ہزاروں مثالیں آپ کو ملیں گی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ جو غریب, آپ کے اپنے آس پاس دیکھیے جو پہلے کچھ نہیں تھے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اسٹوڈنٹ بریانی کا نام سنا آپ نے؟ اگر آج کوئی اسٹوڈنٹ بریانی کی برانچ کھولنا چاہے تو 50 لاکھ روپے فرینچائز فیس ہے.
اسٹوڈنٹ بریانی سب کو معلوم ہے، لائن سیرے کی ایک دیگ سے شروع ہوئی تھی. کراچی حلیم کا نام سنا؟ ٹھیلے پہ سے شروع ہوئی تھی. جو کاریگر ہمارے پاس پالش کرنے کے لیے آتے تھے، آج ان کی طارق روڈ پہ دکانیں ہیں اور وہ USA میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی تو غریب پیدا ہوئے تھے. اپنے خاندان میں دیکھیے گا، کچھ بھی نہیں تھا، آج کچھ ہو گیا. غریب ہی تھا نا. میں ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا تھا. آج آپ لوگوں میری پروفائل دیکھ رہے ہو تو کیا ضروری ہے کیونکہ خاندان غریب ہے تو میں غریب رہوں گا؟ The holy prophet was poor, so I am also poor. مسلم امہ کو ترقی سے جس نے سب سے زیادہ روکا ہے اس میں ایک یہ بلیف کہ رسول اللہ غریب تھے. کس نے کہا کہ رسول اللہ غریب تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جیسی قوم کو بھی ہدایت کے لیے معجزے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے. فیسینیشن، اٹریکشن، بلاؤ کسی طرح لوگوں کو. وہ آ کے کہتے تھے معجزہ دکھاؤ. آپ نے کہا اپنا ہاتھ بغل میں سے نکالو تو چمکتا ہوا محسوس ہوگا. یہ رسی ڈالو گے تو یہ اژدھا نظر آئے گا. قرآن کا لفظ ہے انظرنا، بن نہیں گیا، نظر آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا معجزہ دکھاؤ تب ہم آپ کی بات مانیں گے. معجزہ جو ہے، فیسینیشن جو ہے، اٹریکشن جو ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا اثر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں اگر بہت زیادہ لائٹوں کی چکا چوند ہوگی تو تھوڑی دیر میں عادی ہو جائیں گے. شروع میں لگے گی ایک دم، پھر عادی ہو جائیں گے. کیونکہ فیسینیشن اور اٹریکشن جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کو بلانے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے. یہ دین محمدی تکمیل پہ جا رہا تھا. اس دین کو تکمیل پہ جانا تھا. یہ آخری نبی تھے. اس کے بعد شریعت ختم ہو گئی ہے، نئی وحی نہیں آنی ہے. وہاں پہ اس کو چننا تھا جو ہر سطح پہ جا کے یہ ثابت کر سکے کہ دین پہ قائم رہا جا سکتا ہے، بھوک پہ بھی قائم رہا جا سکتا ہے، بغیر تعیش کے بھی قائم رہ سکتا ہے، بغیر آرائش کے بھی قائم رہا جا سکتا ہے. اس نے کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی حالت کے اندر. وہ اچھا شوہر تھے، وہ اچھے باپ تھے، وہ اچھے تاجر تھے، وہ اچھے حکمران تھے. اس لیے انہوں نے غربت اختیار کی تاکہ رہتی دنیا تک کوئی کھڑے ہو کے یہ نہ کہہ سکے جب میرے پاس ہے ہی نہیں تو میں دین پہ کیسے قائم رہوں. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حالت میں رکھا ہے، جب میرے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں تو میں دین پہ کیسے قائم رہ سکتا ہوں. لیکن اسی پیغمبر نے دعا پتہ ہے کیا سکھائی ہے؟ احادیث میں آتا ہے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فقر سے، کفر سے اور گناہ سے. پیغمبر نے یہ دعا سکھائی ہے، پناہ مانگو فقر سے، کفر سے اور گناہ سے. اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. آج ہماری حالت یہ نہیں ہے کیا؟ آج جن جن شرائط کے اوپر ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں، کیا ہمیں یہ کفر کی طرف نہیں لے کے جا رہا؟ کیا اس سودی نظام کو ہمارے پاس آپشن ہے ہٹانے کا؟ کیونکہ یہ فقر کفر کی طرف لے کے جاتی. تو یہ اختیار تھا اس عظیم ذات کا جس نے یہ بتایا کہ میں سینکشنز کے اندر بھی 3 سال شیب ابی طالب کے اندر دین سے نہیں ہٹوں گا. لیکن جا کے گھر میں بیوی کی پٹائی نہیں کی، ناپ تول میں کمپرومائز نہیں کیا، میدان جہاد سے پیچھے نہیں گئے. اس لیے کہ ہر فارم کے اندر انسان رہتی دنیا تک کھڑے ہو کے یہ کہہ ہی نہ سکے کہ جی میں دین پہ کیسے قائم رہوں ان حالات کے اندر. یہ ماڈلنگ تھی. NLP از آل ماڈلنگ. اگر کوئی شخص کوئی چیز کر سکتا ہے تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیسے کرتا ہے اور ہم وہ انسٹال کر سکتے ہیں دوسرے شخص کے اوپر اور وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے. پوری مائنڈ ٹیکنالوجی اس میں بیس کرتی ہے ماڈلنگ کے اوپر. ہمارا تو دین کہہ رہا ہے رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے کامل نمونہ ہے، دا بیسٹ ماڈل.